السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما وفهما. हर किस्म की हमदो सना अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कि जिस ज़ात बारी तआला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और फिर हमारी रुश्द व हिदायत के लिए अंबिया किराम का सिलसिला जारी फरमाया है। दुरूद व सलाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिन्होंने ज़िंदगी की हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई फरमाई है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये एक कानून फितरत है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को जो पैदा किया है तो उसे बासलाहियत भी बनाया है और हर इंसान को जितनी सलाहियत अदा की गई है उसका जो हिसाब है या उसकी जज़ा और सज़ा का अमल है वो उसी सलाहियत के बकदर है। इस तरह हो नहीं सकता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी इंसान को सलाहियत कम दे और उसकी इत्तिला और आजमाइश
صلاحیت سے زیادہ ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اسی طرح اللہ رب العزت کا ایک اور قانون ہے کہ انسان کو مسلسل محنت کرنے والا پیدا کیا گیا ہے. اس کی فطرت میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ پیدائش سے لے کر اپنی وفات تک مسلسل محنت مشقت کرتا رہے گا اور اسی طرح محنت مشقت کرتا کرتا یہ اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جائے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ کہ ایک انسان تو قادر پیدا کیا گیا ہے. قادر اس مزدور کو کہا جاتا ہے کہ جو مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے اور شام کو اپنی اجرت وصول کر کے گھر چلا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے انسان تجھے قادر پیدا کیا گیا ہے الی ربک کدحا اور یہ جو تیری محنت ہے یا یہ جو تیری مشقت ہے وہ تیرے رب کی طرف ہے. فملاقی تو اس پروردگار سے جا کر ملنے والا ہے. اب یہ جو آیت ہے سورۃ الانشقاق کی یہ جس کنٹیکسٹ میں آئی ہے اس کو سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس سے پہلے ارشاد فرمایا ہے کہ السماء انشقت. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے چند احوال بیان کیے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور وہ مسلسل اپنے رب کی طرف کان لگائی ہوئی. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور زمین کے اندر جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے جو کچھ بھی زمین کے سینے کے اندر موجود ہے زمین کے پیڑ کے اندر موجود ہے وہ نکال باہر پھینکے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور زمین بھی مسلسل اپنے رب کی طرف کان لگائے ہوئے. اور آگے اللہ رب العزت نے یہ آیت ارشاد فرمائی یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اللہ رب العزت جہاں پر بھی قرآن مجید میں قسم اٹھاتے ہیں یا پھر قیامت کے احوال کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے بعد ان چیزوں کا جواب ضرور دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے کوئی قسم اٹھائی تو اس کا جواب لازم ہوگا کہ یہ قسم میں ان چیزوں کی اٹھا رہا ہوں کیوں اٹھا رہا ہوں. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں پر جو قیامت کے احوال بیان کیے وہ اسی طرح بیان کیے ہیں کہ اے لوگوں یہ جو آسمان ہے یہ جو زمین ہے یہ سب مسلسل محنت و مشقت میں ہے. یہ مسلسل اپنے ایام گزار رہے ہیں اور مسلسل میرے حکم کے تابع اور بھی آ کر انہوں نے تباہ ہو جانے ہیں. آسمان میں پھٹ جانے ہیں زمین جو ہے وہ بھی اپنا سب کچھ نکال کے باہر پھینک دی. اے انسان بالکل اسی طرح تجھے بھی قادر پیدا کیے گئے ہیں اور مسلسل محنت اور مشقت کرتا رہے گا حتیٰ کہ تم مجھ سے جانے. فملاقی اور القریب جو ہے وہ تم سے ملنے والے. اب یہ بات طے ہے کہ ہم نے مسلسل محنت مشقت کرتے رہنا ہے تو یہ مسلسل محنت اور مشقت ہے یہ دو وجہ سے ہو سکتی ہے. یا تو انسان جب کوئی دوڑ لگا رہا ہوتا ہے تو دو وجوہات ہیں جن کی بنا پر انسان نے دوڑ لگائی ہوتی ہے. یا تو انسان کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے یا انسان کو کسی چیز کی لالچ ہوتی ہے. یا تو اسے خوف ہے کہ پیچھے کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ بھاگا چلا جا رہا ہے یا پھر اسے کسی چیز کی امید ہے کہ میں اس جگہ تک پہنچنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میں نے دوڑ لگائی. اب یہ جو زندگی کی دوڑ ہے یہ بھی انہیں دو وجوہات کی بنا پر. اور اگر ان دونوں چیزوں کا رخ انسان کی امید اور انسان کا خوف کا رخ اللہ رب العزت کی طرف نہیں ہے تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ دونوں چیزیں یک طرفہ ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں. اگر ان دونوں چیزوں کا رخ اللہ رب العزت کی طرف ہے تو پھر انسان چاہے زندگی میں جو کچھ مرضی کرتا رہے. اگر انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ میں نے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے وہ کوئی بھی کام کرے گا اس کام کو
کی سوچ یہ ہوگی کہ میں نے اپنے پروردگار کو راضی کرنا ہے، تو انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے نیکیاں نکلتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وقت کے حوالے سے چند ایک باتیں کو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ان میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، اپنی امت کی ایج بتائی کہ میری امت کی جو اوسط عمر ہے وہ 60 سے 70 ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بادی مدی اعمال فتنہ، کہ اے لوگوں فتنہ کے آنے سے پہلے اعمال کر لو، فتنے جب آ جائیں گے تو پھر اعمال نہیں کر پاؤ۔ بادی مدی اعمال فتنہ، فتنہ کے آنے سے پہلے جتنے اعمال کر سکتے ہو کر لو، اور جب فتنے آ جائیں گے تو اپنے در پہ آئیں گے کقطع اللیل مظلمہ، اور وہ اس طرح آئیں گے جس طرح اندھیری رات کو ٹکڑے ہوتے ہیں، کہ جس طرح اندھیری رات میں انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کدھر کو جانا ہے، تو اسی طرح جب فتنے آ جائیں گے تو انسان کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ جس طرح بارش کے قطرات مسلسل اترتے ہیں، اسی طرح انسان کے اوپر فتنے مسلسل آتے جائیں گے۔ ایک فتنہ اس سے نکلے گا، انسان دوسرے فتنے میں چلا جائے گا، اس سے نکلے گا تیسرے فتنے میں چلا جائے گا، اور انسان کو پتہ نہیں چلے گا، اور اس طرح چلتے چلتے اس کی زندگی ختم ہوگی۔ اب یہ جو فتنے ہیں یہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں، یا تو ظاہری فتنے ہوتے ہیں یا پھر باطنی فتنے ہوتے ہیں۔ ظاہری فتنے وہ فتنے کہ آپ کو کاروبار کے اندر گھاٹا پڑ گیا، آپ کا کوئی قریبی وفات پا گیا، تو یہ ظاہری فتنے ہیں، اور یہ سارے فتنے قابل برداشت ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ فتنے جو باطنی فتنے ہیں، جو آپ کے دل پر حملہ کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور ان باطنی فتنے میں سے بھی دو طرح کے فتنے ہیں، ان میں سے بھی جو سب سے زیادہ خطرناک فتنے ہیں وہ فتنے ہیں کہ جو آج کل ہم موبائل استعمال کرتے ہیں۔ ہم موبائل پر آج کل لوگوں کو سنتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے عقائد کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، تو یہ سب سے خطرناک فتنے ہیں۔ تو اب جب بھی موبائل کا استعمال کریں تو کوشش کریں ان لوگوں کو سنیں جو آپ کے عقائد کی تباہی کا سبب نہ ہو، ہمیشہ ان لوگوں کو سنیں، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا، انجانے میں انسان جو ہے وہ کہاں ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ ان فتنوں سے بچنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو فتنے ہیں ان کا سب سے جو پہلا اثر ہوتا ہے وہ انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ انسان کا جو دل ہے سب سے پہلے فتنے اس دل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر یہ دل ٹھیک رہے تو انسان کے سارے اعضاء ٹھیک رہتے ہیں، اگر یہ دل خراب ہو جائے تو سارے کے سارے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں۔ اور یہی مطلب ہے کہ یہ جو فتنے ہیں اگر یہ آپ کے دل پر اثر انداز ہو گئے تو یہ آپ کے سارے اعضاء کو بگاڑ کر رکھ دیں گے۔ اگر کوئی فتنہ آپ کے دل میں چلا گیا تو گویا کہ وہ فتنہ جو ہے وہ آپ کے تمام اعضاء پر بھی اثر انداز ہو، آپ کی آنکھوں میں، آپ کے کانوں میں، آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے چلنے پھرنے میں اس فتنے کا اثر نظر آئے۔ تو یہ جو فتنہ ہے اس کے نتیجے میں انسان کا جو دل ہے وہ یا دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب فتنہ کسی دل پر اثر انداز ہوتا ہے تو یا تو انسان کو قلب ابیض مل جاتا ہے یا قلب اسود مل جاتا ہے، یا تو انسان کا جو دل ہے وہ بالکل پاکیزہ ہو جاتا ہے، دودھ کی طرح سفید ہو جاتا ہے، اور یا پھر انسان کا جو دل ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو فتنے ہیں جب دل پر اثر انداز ہوں گے تو انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ سارے کے سارے خراب ہوں گے۔ اور ان فتنوں میں سے ایک اور فتنہ اس موبائل کے فتنوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ جو مواد اپنے آپ کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، ڈیلی بیسس پر جو مواد آپ اپنے دماغ کو دے رہے ہیں وہ کہیں آپ کے عقیدے کو تو نہیں خراب کر رہا، پہلی بات تو یہ۔ اور دوسرا فتنہ جو خاص طور پر نوجوانوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة، کہ میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن آئیں گے، ان کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، کہ جس طرح ایک بڑا پہاڑی سلسلہ ہوتا ہے اس طرح وہ لوگ نیکیاں لے کر آئیں گے۔ یأتون یوم القیامة بحسنات كأمثال جبال تهامة،
جس طرح تہامہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اس طرح ان کے پاس بڑی بڑی نیکیاں ہوں. فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو، ان کی نیکیوں کو ریزہ ریزہ بنا کر اڑا دے گا. اور صحابہ کرام پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیے، یہ صرف ہم لنا، جب بھی ہم لنا، آپ ہمیں بتائیے وہ کون لوگ ہوں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان میں سے شامل ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، امرکم لهم من اخوانکم ومن جلدکم، کہ میرے صحابہ یاد رکھو وہ تم میں سے نہیں ہوں گے، تمہاری نسلوں میں سے ہوں گے. وہ کرتے کیا ہوں گے؟ اذا خلوا بمحارم اللہ انتهكوا، کہ جب بھی وہ خلوت میں جاتے ہوں گے تو ان کی جو خلوت ہے اس میں وہ حرام کا ارتکاب کرتے ہیں. جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے ان چیزوں کا خلوت کے اندر ارتکاب کرتے ہیں. تو آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری جو خلوت ہے اس کے اندر موبائل ہوتا ہے، اور اس موبائل پر ہماری خلوت میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو یہ دو ایسے فتنے ہیں جو انسان کے باطنی طور پر سب سے زیادہ دل پر اثر انداز ہونے والا. واپس آئے اس آیت کی طرف، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انسان مسلسل محنت کرنے والا پیدا کیا گیا. اب جب مسلسل پریشانیاں بھی جاری ہے، مسلسل انسان کی محنت بھی جاری ہے، تو پھر یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اس کی محنت کا رخ وہ اللہ رب العزت کی طرف کریں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ پڑو، اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر کے دوڑ پڑو. اگر انسان کی محنت اور مشقت کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے تو پھر یہ جو آیات ہیں کہ سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ اے لوگوں اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کی طرف سبقت کرو، اس کی طرف دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے مسابقہ کیا کرو، ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرو. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ تعالیٰ کی جنت اور مغفرت کی طرف دوڑ لگا دو. اگر انسان کی زندگی کی محنت اور مشقت کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے تو پھر ان آیات کا ترجمہ اور کیا جائے. اور اگر انسان کی زندگی کی محنت اور مشقت کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو پھر ان آیات کا ترجمہ اور کیا جائے. اگر تو رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو پھر ان آیات کا ترجمہ کیا جائے گا کہ اے لوگوں تمہاری جو سپیڈ ہے وہ سست ہے، وہ سلو ہے، اس سپیڈ کو تیز کر دو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم جو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ رہے ہو وہ سلو ہے، اسے تیز کر دو. اور اگر رخ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے تو پھر ان آیات کا ترجمہ کیا جائے گا کہ اے لوگوں تمہارا جو رخ ہے وہ کسی اور طرف ہے، رخ اس طرف سے موڑ کر اللہ رب العزت کی طرف لگا. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ کرو. اور یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح آج ہم کسی بچے سے پوچھتے ہیں کہ ایک بچہ FSC کر رہا ہے، میٹرک کر رہا ہے، اگر ہم اس سے پوچھیں کہ بیٹا آپ کیا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں FSC کر رہا ہوں، میں میٹرک کر رہا ہوں. اللہ کے ساتھ میں FSC میٹرک نہیں کرتا، وہ اپنی زندگی کے باقی کام بھی کرتے ہیں، سوتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، کھیل کود بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی زندگی کا مقصد یہ بتاتے ہیں کہ میں FSC کر رہا ہوں. بھی اسی طرح ہم زندگی کے اندر کاروبار کریں، ہم زندگی کے اندر نوکری کریں، جو مرضی کریں، لیکن ہماری زندگی کا اگر اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو پھر یہ غیر فکر کی بات ہے. اگر ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور پھر ہم کاروبار بھی کریں گے تو ہمیں نیکی لکھا جائے گا، پھر ہم ذریعہ معاش کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے وہ نیکی لکھا جائے گا، ہم پڑھائی بھی کریں گے وہ نیکی لکھا جائے گا. اور اللہ رب العزت نے جتنے بھی علوم ہیں ان کا موازنہ انسان کی خواہشات سے کیا، چاہے آپ دین کا علم حاصل کر رہے ہوں، چاہے دین کا علم ہے یا دنیاوی علم ہے، اگر اس میں آپ کی ذاتی خواہش شامل نہیں ہے، آپ کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس کے ذریعے اپنی زندگی اچھی گزارنے میں ایسے علوم حاصل کرنا ہے کہ جو مجھے زندگی اچھی گزارنے میں مدد دیں گے تاکہ میں اپنے اللہ کو اچھی طرح سے راضی کر پاؤں، اس کی عبادت اچھے طریقے سے کر پاؤں، تو پھر یہ جو علوم ہوں گے یہ بھی عبادت لکھے جائیں گے. اللہ رب العزت نے انہیں نہیں علم کہا ہے. اور اگر آپ دینی علم بھی حاصل کر رہے ہیں، قرآن مجید بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اللہ رب العزت اسے علم نہیں کہتے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ،
کہ انسان کی مسلسل محنت و مشقت کرنے والا ہے اور اسی طرح محنت و مشقت کرتے کرتے اپنے رب سے جا ملے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سمجھ کر بات کو کرنے لگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری کتاب الرقاق کے اندر روایت موجود ہے, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ, کہ اللہ تعالیٰ کی انسانوں پر دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن سے اکثر لوگ غافل ہو چکے ہیں. اکثر لوگوں نے نعمتیں شمار کر الصحۃ والفراغ, ایک ہے انسان کی صحت اور ایک ہے فارغ وقت. اکثر لوگ انہیں نعمتیں شمار نہیں کرتے, حالانکہ اللہ رب العزت کی یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہو, آپ کے پاس صحت موجود ہو, تو آپ دنیا جہان کی ہر نعمت حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس یہ دو چیزیں نہیں ہیں اور آپ کے پاس دنیا جہان کی نعمت ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو آپ کاروبار کر رہے ہیں, آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے اذکار کرتے ہیں. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس. کہ اگر میں یہ ایک کلمہ پڑھوں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, تو جتنی چیزوں پر سورج شروع ہوتا ہے ان سب چیزوں سے یہ کلمہ جو ہے وہ ایک دفعہ کہنا زیادہ ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر آپ سید الاستغفار پڑھ لیتے ہیں, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی, یہ جو دعا ہے, اگر آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں, صبح آپ نے دعا پڑھی ہے, شام سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں تو آپ جنتی ہیں. آپ شام کو یہ دعا پڑھتے ہیں, صبح سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں تو آپ جنتی ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت. کہ اگر آپ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے اور جنت کے درمیان اگر صرف فاصلہ ہے تو موت کا فاصلہ ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں جو ہم کہیں بھی بیٹھ کر سکتے ہیں, ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں. آپ اپنا کاروبار کر رہے ہو تو یہ جو اللہ رب العزت نے صحت دی ہوئی ہے, ایک وقت دیا ہوا, اس سے بھرپور فائدہ ہوگا. چھوٹے چھوٹے اذکار جو ہے کرتے رہے, ان کی بڑی فضیلت ہے. اور آپ اگر یہ اذکار کر لیتے ہیں تو ہر لحاظ سے آپ کی حفاظت بھی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے اسلام پر اور ایمان کی حالت میں شہادت کی نعمت عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد, سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا بشفائك شفاء كاملا عاجلا. اللهم اغفر لهم وارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.